بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری عبد المطلب نے سنبھالی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں فرش بچھایا جاتا تھا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو وہ فرش پر بیٹھتے تھے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن عبد المطلب جب ان کو ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا مکے میں انتقال ہو گیا، اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دی، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز اور احترام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنی سن اور شرف کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دو پہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس جنگ کو حرب فجار اس لیے کہتے تھے کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ ابن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپس میں عہد کیا کہ مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ وہ مکی کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف نبوت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر مجھے دور اسلام میں بھی اس عہد و پیما کے لیے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے کئی قبائل سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے ان کے حق دلوانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔